عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند منجی بشر عیسی مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں اس دن کے لیے، ایک اور دن کے لیے، اس اور لمحے کے لیے کہ خداوند نے مجھے عطا فرمایا تاکہ میں اس کے حضور آ کر سر بسجدہ ہو کر کہوں، اے خداوند میں شکر گزار ہوں۔ میں کمزور، گنہگار، غلطیوں کا ایک پتلا، ایک انسان جو غلطیاں کرتا رہتا ہے، مگر تو فضل و رحمت سے بھرا، محبت سے بھرا، شفیق پروردگار، میرا آسمانی باپ جو ہمیشہ مجھے اپنے رحمت کے سائے تلے رکھتا ہے، میں اس کے لیے شکر گزار ہوں، کیونکہ ہر نفس زندگی کا محتاج ہوں میں تیرے دربار سے، اور میں شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے نفس حیات بخشا تاکہ میں آج پھر سے تیرے مقدس کلام کو پڑھ سکوں، اس مقدس کلام میں تفکر کر سکوں، اور اس مقدس کلام کو جس نے میری زندگی کو چھوا، تبدیل کیا، اسے دوسرے عزیزوں تک بھی، اپنے ہم نوعوں تک بھی پہنچا سکوں۔ اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور مجھے ٹیلی فونز کرتے ہیں اور میسیجز بھیجتے ہیں۔ بہت سارے میسیجز ہیں، آج ہی صبح 1 2 3 4 اور 5 میسیجز ابھی تک میں نے جواب نہیں دیا ہے، اور میں ضرور آپ سب عزیزوں کو جواب دوں گا یکے بعد دیگرے۔ اور میں شکر گزار ہوں ہر پیغام کے لیے۔ بہت سے لوگ سوالات کرتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، ہمارے مسلم بہن بھائی سوال پوچھتے ہیں مسیحیت کے بارے میں، کتاب مقدس کے بارے میں، ان میں کچھ تنقیدی ہیں، وہ بھی سر چشم، کچھ تلاش حق میں ہیں، ان کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں۔ اور میرے مسیحی بہن بھائی ہندوستان سے اور پاکستان سے ٹیلی فون کرتے رہتے ہیں، پیغامات بھیجتے رہتے ہیں، تشویق کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے بھی میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ شکر گزار ہوں اس لیے کہ خداوند کے بغیر میری حیثیت کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ وہ شلڈن بنگیرا بھائی کا ایک گیت ہے، ناچوں گا پگلوں کے سما، گاؤں گا میرا یسوع ہے مہان، اور اس میں ایک حصہ یوں ہے، کتاب مقدس میں سے ایک حصہ کچھ ایسا ہے جس میں خداوند کے بارے میں وہ فرماتے ہیں، اگر میں اپنا سوابھیمان بھی کھو دوں تیرے جلال کے لیے تو بھی ٹھیک ہے۔ سوابھیمان سے مراد ہے جو میری غیرت ہے، جو میری ہستی ہے، جو میرا غرور ہے، جو حیثیت میں رکھتا ہوں، اگر میں اسے بھی کھو بیٹھوں تیرے جلال کے لیے تو بھی ٹھیک ہے، بالکل جس طرح داؤد نبی نے کہا تھا خدا کے بارے میں۔ اور اسی وجہ سے ہمیں مشکور ہونی چاہیے خداوند کی، کیونکہ خداوند ہمارا خدا وہ مہربان ہے، اور وہ ہمیشہ ہمارے لیے اپنی باہیں کھول کر ہمیں بلاتا ہے کہ اے محنت
اٹھانے والوں، بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ اور میں تمہیں آرام بخشوں گا۔ آج کا یہ پروگرام جو ہے یونس نبی کی کتاب اس کے 4 باب میں سے اس کا آخری حصہ میں تقدیم کرنا چاہوں گا، مگر داستان خدا اور انسان یہیں نہیں رکتی۔ ہم انسان خود غرض ہیں، ہم ایتھنو سینٹرسٹس ہیں، یعنی قومیت پرستی ہم میں اتنی زیادہ ہے کہ اس کی حد ہی نہیں ہے، اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ یہ سب گناہ کی وجہ سے ہے جو ہمیں آپس میں لڑواتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو گالی گلوچ تک دے دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، بد دعائیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ یہ سب ہماری خود غرضی ہے، مگر ان سب میں خداوند رحیم، شفیق، مہربان، فیض فضل سے بھرا، وہ عادل خدا جس کو یہ کامل حق ہے کہ وہ ہمیں جہنم کی آگ میں ڈال دے، مگر تب بھی وہ شفیق ہو کر تحمل کرتا ہے ہماری سب عادات کو، رویے کو، برے رویے کو، ہماری خود غرضی کو، ہمارے نفرتوں کو وہ برداشت کرتا ہے، اور وہ ہماری جو قوم پرستی، نژاد پرستی، نسل پرستی، وطن پرستی، ان سب چیزوں کو برداشت کرتا ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم وطن پرست ہوں۔ افغانستان میں یہ لفظ جو ہے بہت ہی زیادہ رائج ہے کہ ہم وطن پرست ہیں۔ جو مسیحی لوگ ہیں وہ وطن پرست نہیں ہوتے، وہ خدا پرست ہوتے ہیں۔ ہم کسی وطن کو، کسی علاقے کو، کسی قومیت کو کی پرستش نہیں کرتے، بلکہ ہم خدا تعالی، یگانہ خدا، واحد خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ مگر ہم انسان دوست ہیں، انسان پرست نہیں، انسان دوست ہیں، بھلے وہ انسان ہمارے دشمن کیوں نہ ہو۔ خداوند نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم نے کسی سے دشمنی نہیں کرنی، اگر کوئی ہم سے دشمنی کرے تو ہمیں بخشش خداوندی سے پیش آنا ہے۔ اگر کوئی ہمیں تھپڑ مارے، چاہے وہ تھپڑ جسمانی طور پر ہو یا پھر ان رقیق الفاظ میں ہو جس طرح کے لوگ گالی گلوچ دیتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں، ہمارا رویہ ان کے لیے کیا ہونی چاہیے، یہ ہم متی کی انجیل میں پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں یونس نبی کی کتاب اس کے 4 باب میں سے آخری جو حصہ ہے وہ آپ کے لیے پڑھوں، اس کا درس آج ہم لے لیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ براہ مہربانی غور فرمائیں کہ خداوند جو ہے وہ کیا فرماتا ہے کہ ہمیں کیسی ہونی چاہیے۔ ہم جو مسیحی ہیں، ہم جو پیرو مسیح ہیں، جو اپنے آپ کو خدا کا قوم مانتے ہیں، ہمارا رویہ کیسی ہونی چاہیے۔ ہاں، سب لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، بدھ مت کے ماننے والوں کے لیے، ایتھیسٹس کے لیے، یہودیوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے۔ اور قومیت میں اگر آ جائے، اگر ہم پنجابی ہیں تو ہم نے اپنے پنجابیت کو روئے طاق رکھ کر سندھیوں سے ہم نے اچھا رویہ رکھنا ہے۔
ہم نے بلوچوں سے اچھا رویہ رکھنا ہے، ہم نے دوسرے قوموں جو کہ ہمارے مرز و بوم سے باہر رہتے ہیں، جیسے کہ بنگلہ دیشی ہوئے، افغان ہوئے، تاجک ہوئے، ازبیک ہوئے، فارس ہوئے، کرد ہوئے، ترک ہوئے، جاٹ ہوئے، گجر ہوئے، ہندوستانی ہوئے، کوئی بھی ہمارا رویہ ان کے ساتھ وہ ہونی چاہیے جو خداوند ہمیں حکم فرماتا ہے۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، یعنی جن کو یہ سمجھ آیا ہے کہ وہ گنہگار ہیں، وہ روحانی طور پر غریب ہیں، غربت میں ہیں، یعنی وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، مگر ان کو ابھی ابھی سمجھ میں آیا ہے۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ جن کو یہ بھید سمجھ میں آیا کہ بھائی میں تو بہت ہی گنہگار ہوں اور مجھے خداوند کی رحم، فضل، شفقت اور محبت کی ضرورت ہے، میں اپنے بلبوتے پر اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، اور میں چاہتا ہوں کہ خداوند اپنا ہاتھ بڑھائے اور مجھے اس گناہ کے دلدل سے بچائے۔ مبارک ہیں وہ، خدا کا کلام فرماتا ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے تعلیمات میں سے بہت برجستہ تعلیم ہے، بہت ہی برجستہ تعلیم ہے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہے، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ غمگین وہ لوگ ہیں جن کو روحانی طور پر دکھ ہے، جو کہ ستائے جاتے ہیں اپنے ایمان کی وجہ سے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ ایک دن ایسا آئے گا، اس حلم میں اگر لوگ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں تو ہم حلیمی دکھاتے ہیں۔ خداوند کا کلام فرماتا ہے آج شاید آپ بھٹک رہے ہوں اپنی مسیحی ایمان کی وجہ سے، شاید آپ کو لوگ برا بھلا کہیں گے، آپ گھر سے بے گھر ہو جائیں گے، جیسے کہ افغانستان میں بہت سے مسیحی آج اسی وقت دوسرے ملکوں میں وہ بھٹک رہے ہیں۔ کینٹکی میں میرا جانا ہوا ایک مہینے پہلے، میں اور میری بیگم صاحبہ دونوں گئے، اور وہاں پر 45 کے لگ بھگ مسیحی ایک چھت کے نیچے، ہم جو سارے کے سارے پہلے مسلمان تھے اور اب انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، ان کے بیچ میں گئے اور خداوند کی عبادت کی۔ ان میں سے ہر ایک یہ کہتا ہے کاش میں واپس اسی وقت افغانستان جا سکوں، مگر ان کو یہ ٹھوکر اٹھانی پڑی، ان کو یہ مشکل ہے کہ اب وہ بے گھر ہیں، وہ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ خدا کا شکر ہے چھت ان کے سر کے اوپر ہے، اب ان کو کسی چیز کا یہ ڈر نہیں کہ طالبان انہیں مار ڈالیں گے، مگر ان کو یہ دکھ ہے، بہت زیادہ دکھ ہے۔ کیوں وہ افغانستان میں نہیں ہے؟ تاکہ وہ خداوند کا یہ مقدس کلام، محبت نامہ، فیض نامہ، شفقت نامہ، رحمت نامہ لوگوں تک پہنچائیں۔ خدا کا شکر ہے کہ آج انٹرنیٹ کے وسیلے سے، ٹیلی ویژن کے وسیلے سے، ریڈیو کے وسیلے سے ہم یہ سب کر سکتے ہیں، مگر پھر بھی ان کو یہ دکھ ہے۔ کاش وہ اسی سرزمین میں ہوتے۔ تو خدا کا مقدس کلام کہتا ہے کہ ایک دن وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ راست بازی، آپ نے ٹیلی ویژن، ریڈیو، انٹرنیٹ، ٹک ٹاک، یہ وہ ہمیشہ آپ دیکھتے رہتے ہوں گے، آپ میں سے اکثر میں دیکھتا ہوں، اور ان میں جو سیاستدان ہیں، جو دوسرے جو مذہبی لوگ ہیں، کتنے اپنے
عقائد کے پرچار کرتے ہیں اور دوسروں کو مخالفین کو بہت ہی برا بھلا کہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ان کو مارنے کی دھمکیاں تک دے دیتے ہیں۔ ہاں، پاکستان میں، ہندوستان میں، افغانستان میں دے دیتے ہیں۔ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو راست باز ہے، کیونکہ ان لوگوں میں راست بازی کی کوئی ایسی چیز نہیں۔ تو مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، رحیم ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں۔ جب ہم اپنے حالات دیکھتے ہیں پاکستان، ہندوستان اور افغانستان میں تو ان تینوں ملکوں کی ہی بات کروں گا، انہی سے میرا رابطہ ہے۔ ایران بھی ہے، تاجکستان بھی ہے، کیونکہ میری مادری زبان جو ہے ہزارگی ہے، اور ہزارگی فارسی زبان کا ایک حصہ ہے، اور فارسی کے بغیر تو اردو نامکمل ہے۔ تو اس لیے میرا رشتہ ان زبانوں سے بہت ہی سنگین اور نزدیک ہے۔ اور پھر سنسکرت اور ہندی کے بغیر بھی اردو کا کوئی بھی حال نہیں، یا پھر ہندی کی ہی بات کریں، وہ سنسکرتک زبان ہی ہے، مگر ان میں فارسی کے الفاظ، اردو کے الفاظ اور بہت سے دوسرے زبانوں کے الفاظ ہیں۔ تو ہم جب یہ سب سوچتے ہیں تو ہم ایک ہی انسان ہیں، ہمارا رابطہ ایک دوسرے سے ہے، میرا بالخصوص رابطہ۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، نہ کہ یہ آپس میں لڑواتے ہیں بلکہ صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے۔ اور پھر جب ہم اسی باب میں آگے جاتے ہیں تو خداوند کا کلام ہمیں دشمنوں سے محبت کرنے کے بارے میں یوں درس دیتا ہے۔ کوئی اور مذہب یا دین اس تفصیل سے ہمیں نہیں سمجھاتا، بلکہ ہمیں حکم نہیں کرتا کہ ہم یوں کریں۔ کیونکہ جب میں مسلمان تھا، اگر فاتحہ خوانی ہوتی تھی، محرم کا مہینہ ہوتا تھا یا کسی اور مہینے میں، تو وہاں پر مولانا صاحب یا کوئی اور صاحب سب دعا کرتے تھے کہ اے خداوند ہمارے دشمنوں کو قلا قما کر، ہمارے دشمنوں کو مار ڈال، ہمارے دشمنوں کو ختم کر۔ یہی ہماری دعا ہوتی تھی۔ مذہب جو ہے وہی یہی سکھاتا ہے ہمیں، مگر مسیح ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ مسیح جو ہے، خداوند یسوع مسیح جو ہے، میرا کتاب مقدس جو ہے، میرا فیض نامہ جو ہے، میرا شفقت نامہ جو ہے، میرا رحمت نامہ جو ہے، وہ یہ فرماتا ہے، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت۔ یہ تم سن چکے تھے، میرا کلام نہیں، تم سن چکے تھے۔ سچ کو توڑ مروڑ کر آپ کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تم سن چکے ہو کہ اپنے پڑوسی سے تو محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے پڑوس میں، یہ سمجھ لیں کہ آپ ایک مسلمان ہیں، آپ کے پڑوس میں جو ہے ایک اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مگر وہ اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتا ہے، آپ کا رویہ ان کے ساتھ کیا ہے؟ وہ آپ کے پڑوس ہی میں ہے۔ یہاں پر تو حکم ہے کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ، اپنے پڑوسی سے محبت رکھ۔ یا پھر آپ ایک مسیحی ہیں اور آپ کے بازو میں ایک ایتھیسٹ ہے یا ایک مسلمان ہے یا ایک ہندو ہے جو ہمیشہ آپ کے خلاف باتیں کرتا رہتا ہے، آپ کا رویہ ان کے لیے کیا ہے؟ یہ ہے درس خداوند ہمارے لیے۔
तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। बद्दुआ नहीं, दुआ करो, दुआए खैर करो। फारसी ज़बान की किताब मुक़द्दस में दुआ के बाद खैर का लफ्ज़ दिया गया है। दुआए खैर करो, यानी बद्दुआ नहीं करना है। ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि उस वक्त तुम अपने आसमानी बाप के बेटे और ये बेटियां नहीं कहलाओगे जब तक तुम इन चीजों पर अमल नहीं करोगे कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआए खैर करो। उस वक्त तक तुम अपने आसमानी बाप के बेटे नहीं कहलाओगे। यह है खुदावंद का कलाम। बहुत मुश्किल मसीहियत को अगर आप एक दीन ही समझें, एक मजहब ही समझें, तो यह सबसे मुश्किल दीन और मजहब है, क्योंकि हमें कहा गया है, हमें हुक्म दिया गया है कि हम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखें और उनके लिए जो हमें सताते हैं, गाली गलोच देते हैं, बुरा भला कहते हैं, हमारे जेलों में डालते हैं, उनके लिए हम दुआए खैर करें। इससे बढ़कर मुश्किल क्या है? इससे बढ़कर मुश्किल क्या है? देखें, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मीना बरसाता है। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है, क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और अगर तुम फकत अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज्यादा करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? ये तो सीधी सादी बात है। बस चाहिए कि तुम कामिल हो जाओ, कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। तुम उस तकमील तक पहुंचो, उस तकमील पर अमल करो जो आपके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लोहू बहाकर तुम्हारे लिए यह हासिल किया है। उस पर चलो। और जब हम ये सब पढ़ते हैं, खुदा के कलाम में से ये सब कुछ पढ़ते हैं और फिर यूनुस नबी की किताब को पढ़ते हैं, तो हमारे लिए सब कुछ खुल जाता है कि जब हम खुद गर्ज होते हैं, जब हम निजात परस्त, नस्ल परस्त, कौम परस्त होते हैं, जब हम अपने आप ही की सोचते हैं और दूसरों पर हम हमेशा गुस्से में रहते हैं, तो हमारी हालत ये है, हमारी हालत ज़ार ये है। खुदावन ने हमें भेजा किसी मामूरियत के लिए, किसी बहुत ही अहम काम के लिए। खुदावन ने हमें भेजा लोगों को बचाने के लिए कि भाई जाओ उन लोगों को बताओ कि बच जाएं, और हम वहाँ जाएंगे और गुस्से में शहर में घूमेंगे फिरेंगे कि तुम सब लोग मारे जाओगे, बस इतनी सी बात। और आकर एक बहुत ही ऊंचे मुकाम पर बैठकर अपने आप पर एक छाता लगाते हैं, एक छप्पर लगाते हैं, और फिर हम ताक ताक कर, घूर घूर कर देखते हैं कि अब मैं देखूंगा कि इनका अंजाम क्या होगा। और खुदा क्या फरमाता है? और खुदा ने यूनुस से फरमाया, क्या तू इस बैल के सबब से ऐसा नाराज है? उसने कहा, मैं यहां तक नाराज हूं कि मरना चाहता हूं। खुदा से जबानबाजी करना ये जबान दराजी है खुदा के हुजूर। खुदा की आवाज को सुनकर वो खुदा को कहता, हां मैं मरना चाहता हूं। खुदावंद शफीक है इस शख्स पर, इस गुस्से वाले शख्स पर, इस घमंडी शख्स पर, इस शख्स पर जो दूसरों का कभी भला नहीं चाहता, सिर्फ अपनों का भला चाहता है। जैसे कि हमने मत्ती की इंजील में पढ़ा, क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है, क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते। और अगर तुम फकत अपने भाइयों ही को सलाम करो, यानी यहां पर भाई जो हैं उनके यहूदी लोग थे, इस्राएली लोग थे,
کیا اگر تم فقط اپنے یہودی قوم کو بھی ہی سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے؟ کیا غیر قومیں جو غیر یہودی لوگ ہیں وہ بھی ایسا نہیں کرتے؟ یہ ہے اصل سوال۔ اور دیکھیں خداوند نے اس کے لیے ایک تاک کشت کی تاکہ اسے ٹھنڈ دے، مگر اگلے ہی دن خداوند نے ایک کیڑا بھیجا اور اس تاک کو نابود کیا، اور ہوا کے جھونکے نے اس کو لے اڑایا، اور وہ اور غصے میں آیا، وہ زیادہ غصے میں، بالکل میں مرنا چاہتا ہوں، میں یہاں تک پیدل آیا، مچھلی کے پیٹ تک گیا تمہارے لیے خداوند، اور پھر میں یہاں آیا اور تم نے کیا کیا؟ ان لوگوں کو بچایا۔ کیا میں نہیں جانتا تھا کہ تو بہت ہی رحیم و کریم اور شفیق اور مہربان؟ یہ وہ ہے، یہ دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے، آپ دیکھیں، یہ دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ اے خداوند جب میں اپنے وطن ہی میں تھا، اپنے وطن میں، تمہارا کون سا وطن ہے بھائی؟ وہ بھی خدا کی ہے، دوسرا وطن بھی خدا کی ہے، سارے کے سارے خدا کے ہیں۔ مالک نے بنایا تھا اسے ایک ہی دھرتی، ہم نے کہیں بھارت کہیں ایران بنا، مالک کی دھرتی ہے یہ، ہم نے یہ لکیریں کھینچی ہیں۔ میں جانتا تھا کہ تو رحیم میں جانتا تھا کہ تو رحیم کریم خدا ہے جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ اور اب کہتا ہے اس وجہ سے کہ اے خداوند تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو شفیق ہے، تو مہربان ہے، تو محبت رکھنے والا ہے، تو قہر میں دھیما ہے، اور تو عذاب کو نازل کرنے سے باز رہتا ہے، اس لیے میں غصہ ہوں، میں غصے میں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تو ایسا خدا بن جائے جو کہ دے مار ادھر دے مار ادھر، جس نے کوئی غلطی کی اس کو مار اور گرز پھینک اور تلوار سے کاٹ ڈالنا شروع کر۔ میں تو یہی چاہتا ہوں۔ یہ ہے حالت اس نبی کی، غصے والے نبی کی۔ کبھی کبھار ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہم میں بھی یونس ہے یا نہیں، ہم میں بھی وہ غصہ ہے یا نہیں، ہم میں بھی وہ سب نفرتیں ہیں یا نہیں۔ سوچنی چاہیے، اور ہمیں خداوند کے کلام کو پڑھنی چاہیے ہر روز، تاکہ خداوند ہم پر رحم کرے اور ہمارے وسیلے سے دوسروں پر رحم کرے۔ خداوند نے نینوا کے لوگوں پر رحم کیا، مگر اس بندے کو پھر بھی رحم نہیں آیا، اور وہ کہتا آخری دم تک وہ کہتا رہا۔ اور خداوند نے یونس سے فرمایا کہ کیا تو اس بیل کے سبب سے ایسا ناراض ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں یہاں تک ناراض ہوں کہ مرنا چاہتا ہوں، کہ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تو ان لوگوں پر شفیق بن، ان لوگوں پر رحیم بنے، ان لوگوں پر اپنا محبت رکھے، میں نہیں چاہتا۔ بس اگر آپ نے محبت رکھنی ہی ہے تو مجھ سے رکھیں، میرے پریوار کے لوگوں سے رکھیں، میرے لوگوں سے رکھیں۔ ہاں وہ ایک بندہ ادھر بھی ہے دیوار کے اس پر، ہاں اگر اس پر بھی رحم کرنا چاہتا ہوں تو ٹھیک ہے، مگر یہاں نینوا کے لوگوں پر رحم کرنا، بس یہ مجھ سے رہا نہیں جاتا، یہ مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ بس میں مرنا ہی چاہتا ہوں۔ تو اگر اتنا رحیم اور شفیق اور کریم ہے، میں مرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے ہماری حالت اظہار۔ کیا ہم بھی یونس کی طرح ہیں؟ ہمیں آج سوچنی چاہیے ایک مسیحی کی حیثیت سے، ایک مسیحی کی حیثیت سے۔ میں نے بہت سے مسیحیوں کو لکھتے ہوئے دیکھا ہے فیس بک اور ٹویٹر اور دوسرے جگہوں پر، جو وہ غصے میں آ کر دوسروں کو کتنا برا بھلا کہتے ہیں، گالی گلوچ تک دیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی بار یہی پروگرام زندگی کا کلام شروع کیا تھا، زندگی کا کلام جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ٹائٹل شروع کیا تھا، بہت برسوں پہلے۔ اس وقت زندگی ٹی وی نہیں تھی، میرے جو پروگرام ہے وہ دوسرے چینل سے جاتے تھے، اور ایک صاحب نے مجھے یوں بتایا جو یہ پروگرام
اس کی پیش برد کرتے تھے، اس نے کہا کہ بھائی آپ کے پروگرام دیکھ کر کیبل والوں نے مسیحی برادری ہیں انہوں نے ہمیں فون کیا، گالی گلوچ تک دیتے ہیں کہ یہ بندہ اردو تک بول نہیں سکتا، کیا اس کی کیا مجال ہے کہ یہ آ کر پروگرام ہمارے لیے بنا ہے۔ ہم نے اس بندے کو، اس کے بھائی کو کھانا کھلایا، اور میری بیگم صاحبہ نے بہت ہی اچھا کھانا دیا، ان کو بھوجن دی۔ اس پر بھی وہ بہت غصے میں تھے کہ بھائی بھوجن میں یہ جو مرچی ہے وہ بہت کم ہے، یہ ہے، اور وہ عجیب غریب ان کا رویہ تھا۔ جو ہم مسیح سوچتے ہیں کہ ہم پاسٹر صاحب ہیں، ہم جو ہیں بہت ہی بڑے لوگ ہیں، لوگ ہماری سنتے ہیں، تو ہماری حالت ایسی تک ہو، ہم یہاں تک گر سکتے ہیں۔ یسوع مسیح کی حالت کو دیکھو، کانٹوں کا تاج پہنا ہمارے لیے، لوگوں نے اسے تھپڑ مارا، تھوکے اس کے منہ پر۔ ہمارے خالق اور مالک، ہمارے نجات دہندہ، ہمارے خداوند پر یہ مظالم ہوئے، مگر صلیب پر جب وہ مصلوب ہوئے تو اس نے کیا کہا؟ اے خدا، اے باپ، تو ان کو بخش دے، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ تو کبھی کبھار ہم خداوند کے فضل کو نادیدہ رکھتے ہیں، اس پر پیر رکھتے ہیں کہ نہیں، میں اس سے بڑھ کر ہوں، جیسا کہ یونس کا رویہ ہے۔ تب خداوند نے فرمایا کہ تجھے اس بیل کا اتنا خیال ہے جس کے لیے تو نے نہ کچھ محنت کی اور نہ اسے اگایا، کچھ نہیں کیا۔ اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ میرے پاس کتاب مقدس ہے، خدا کا کلام میرے پاس ہے، اس کی سمجھ مجھے ہے، اور اس کے میں ہمیشہ پڑھتا ہوں، اور یہ میں ہوں۔ باقی لوگ وہ تو جانتے ہی نہیں ہیں، ان کو تو یہ بھی نہیں آتا کہ یوحنا 3 اور اس کا 16واں آیت میرے لیے پڑھے، ان کو یہ تک نہیں آتا ہے، تو وہ تو مجھ سے نیچے ہیں۔ یہ ہے حالت ان کی۔ تب خداوند نے فرمایا کہ تجھے اس بیل کا اتنا خیال ہے جس کے لیے تو نے نہ کچھ محنت کی اور نہ اسے اگایا، جو ایک ہی رات میں اگی اور ایک ہی رات میں سوکھ گئی۔ اور کیا مجھے لازم نہ تھا؟ خداوند اپنے لیے لازم کا لفظ یہ استعمال کرتا ہے کیونکہ وہ خالق ہے۔ اس نے نینوا کے لوگوں کو خلق کیا، اس نے افغانستان کے لوگوں کو بنایا، اس نے ہندوستان کے لوگوں کو بنایا، اس نے پاکستان کے لوگوں کو بنایا۔ وہی خالق ہے بنگلہ دیشیوں کے، وہی خالق ہیں نیپالیوں کے، وہی خالق ہے ایرانیوں کے، وہی خالق ہے امریکیوں کے، چینیوں کے، وہی خالق ہیں ترکوں کے، ازبکوں کے، وہی خالق ہیں سبھی انسانیت کے، وہی خالق ہیں۔ یہ سب ان کی ہے۔ اور کیا مجھے لازم نہ تھا کہ میں اتنے بڑے شہر نینوا کا خیال کروں جس میں 1,20,000 سے زیادہ ایسے ہیں جو اپنے دہنے اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کر سکتے، اور بے شمار مویشی بھی ہیں۔ اس کا خاتمہ یہیں پر ہے، اس سے آگے ہم نہیں جانتے۔ میں نہیں جانتا کہ یونس بھائی کا ہوا کیا، ایسا ایک خاتمہ ہے اس کتاب کا۔ کیا ہماری داستانوں کا بھی ایسا ہی خاتمہ ہو کہ ہم غصے ہی میں بس جائیں؟ خداوند ہمیں درس دیتا ہے، ہم پر شفقت فرماتا ہے خداوند، اور ہم خداوند کو دکھ دیتے ہیں۔ در حقیقت ہر لفظ میں یونس نے خداوند کو تھپڑ مارا، ہر لفظ میں، ہر رویے میں، ہر چال میں، ہر چلن میں، ہر قدم میں، ہر لمحہ اس نے خداوند کو تھپڑ مارا۔ اس کو یہ بھی یاد نہیں رہی کہ مچھلی کے پیٹ میں وہ مر جاتا، مگر اس نے التجا کی، خداوند کے حضور مناجات کی، خداوند کے حضور دعا کی، اور خداوند نے وہاں بھی
اس کو بچایا، خداوند نے اس کو سمندر کی لہروں سے بچایا، اور خدا نے پھر اس کو حکم دیا کہ جا نینوا کے لوگوں تک میرا پیغام پہنچا، میرے امن کا پیغام، ہاں میرے قہر کا پیغام بھی پہنچا، مگر اس نے بالکل اس کی الٹی کر دی سب کچھ۔ یہ ہے اس کی حالت۔ آج ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا کہ کیا ہم بھی غصے والے ہیں، خداوند کے احکام کو بھولنے والے ہیں، خداوند کی شفقت کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنی اپنیت میں ہی رہنا ہے، کیا ہم ویسے ہیں؟ ہاں میں پنجابی ہوں، بس میرا ہی دال ٹھیک ہے، میں سندھی ہوں، میرا ہی بھٹ ٹھیک ہے، میں ہی بلوچ ہوں، بھائی میری پگڑی آپ نے دیکھا ہے کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوبصورت میں رقص کرتا ہوں، میں ہی میں ہوں۔ یا پھر میں پٹھان ہوں، آپ نے سنا نہیں ہے میرے کارنامے کہ کیسے میں نے افغانستان میں اور اس وقت کے اس علاقے میں میں نے انگریزوں کو 3 مرتبہ شکست دی، میں نے یہ کیا وہ کیا۔ یا پھر ہم حلیم بن جاتے ہیں، ہم شفیق بن جاتے ہیں، ہم رحیم بن جاتے ہیں، ہم خداوند کے فضل میں پر از فیض بن جاتے ہیں، محبت رکھنے والے بن جاتے ہیں، توبہ کرنے والے ہوتے ہیں کہ خداوند تو مجھے معاف کر، میری اس بدتمیزی کو تو معاف کر ہے خداوند۔ جھانکنی چاہیے ہمیں اپنے گریبان میں۔ یونس نبی کی کتاب سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اس کہانی کا اختتام کیا ہے؟ اس کے بعد یونس کچھ کہتا ہی نہیں، مجھے معلوم ہی نہیں کہ یونس کا ہوا کیا۔ بس یہ ہے حالت ان سب لوگوں کی جن کے دلوں میں نفرت ہی نفرت ہے، حالانکہ وہ کتاب مقدس وہ اپنے ساتھ اٹھائے رہتے ہیں، اسے پڑھتے بھی ہیں، وہ جانتے بھی ہیں کہ خداوند رحیم، شفیق اور مہربان ہے۔ دیکھیں یہ بندہ جانتا تھا، بالکل ہر چیز جانتا تھا وہ خدا کے بارے میں۔ دیکھو یہ دیکھو، اے خداوند جب میں اپنے وطن ہی میں تھا اور ترسیس کو بھاگنے والا تھا تو کیا میں نے یہی نہیں نہ کہا تھا؟ میں جانتا تھا کہ تو رحیم اور کریم ہے، جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں، میری جان لے لے، کیونکہ میں تو نہیں چاہتا کہ تو رحیم، کریم، شفقت کرنے والا، قہر میں دھیما اور عذاب نازل نہ کرنے والا خدا ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ تو بہت ہی بدماش خدا بن جائے، بس میری طرفداری کرے، ڈنڈا لے کر دے مار یہاں دے مار وہاں، وہ بن جائے۔ تو اچھا ہے کہ ہم سوچیں اس بات پر کہ خداوند ہم پر رحیم بنے اور ہم لوگوں پر رحیم بنے، جیسا کہ خداوند ہم پر رحیم ہے ہم ان پر رحیم بنے، حتیٰ کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھیں، جیسا کہ لکھا ہے کہ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، کیونکہ یہی ایک نشانی ہے ایک سچے مومن کی، یہی ایک نشانی ہے۔ خداوند واضح طور پر یہ فرماتا ہے، یہ دیکھیں یہ ایک ہی ہے، تاکہ تم اپنے باپ کے جو کہ آسمان پر ہے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں پر یکساں چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر مینا برساتا ہے، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، اولاد ٹھہرو، فرزند ٹھہرو۔ اگر تم اس حکم کو قبول نہیں کر سکتے تو خداوند کہتا ہے شاید تم نجات یافتہ نہیں، شاید تم اپنے بائبل کو لے کر اس کی پرچار بھی کرتے ہو مگر نجات یافتہ نہیں ہو۔ دکھ کی بات ہے، بہت دکھ کی بات ہے۔ ایک پشتو کا گیت سنیں گے۔
قدوس قدوس دے رب الافواج قدوس دے رب الافواج قدوس دے قدوس 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 دے رب الافواج قدوس دے رب الافواج قدوس دے قدوس 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 دے رب الافواج قدوس دے رب الافواج قدوس دے خالق دے درب نو مبارک دے درب ذات بارک دے قدوس 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 دے رب الافواج قدوس دے رب الافواج قدوس دے رب ایام دے اچت لہر بیان دے یوازے ہوا رب دے یوازے بل جب دے قدوس 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 دے رب الافواج قدوس دے رب الافواج قدوس دے قیامت دے مالک دا آخرت دے قوت کے قوت نات دے کمزور دیا نہ پاتے قدوس 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 دے رب الافواج قدوس دے رب الافواج قدوس دے نظر غیر دے گناہ زمونگا اے دے پورا پہر صفت دے کامل محبت دے قدوس 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 دے رب الافواج قدوس دے رب الافواج قدوس دے قدوس 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 دے رب الافواج قدوس دے رب الافواج قدوس دے قدوس 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 دے رب الافواج قدوس دے رب الافواج قدوس دے قدوس 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 دے رب الافواج قدوس دے رب الافواج قدوس دے آمین آمین رب الافواج واقعاً قدوس دے واقعاً ہغا قدوس دے وہی قدوس ہے اور اس کے حضور میں آ کر ہمیں عاجز ہونی چاہیے اور جیسا کہ اس نے حکم فرمایا اس کے حکم کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے خداوند یہ چاہتا ہے ہم سے ایک خبر ہے جو میں یہاں پر رکھنا چاہتا ہوں افغانستان کی طلوع نیوز میں سے ہے اور یہ پشتو زبان میں ہے میں اس کا ترجمہ ضرور آپ کے لیے کروں گا کوشش کروں گا اسے ترجمہ کروں مگر آپ اسے ضرور سنیں 323 ماشومان مړه شوي دي د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي په دې موده کې شاوخوا 200,000 نور ماشومان هم په خوارځواکۍ اخته شوي دي ډاکټران د خوارځواکۍ د ناروغۍ د زیاتوالي لامل په ټولنه کې د بېوزلۍ او وزګارۍ زیاتوالی بولي دغه 2.5 کلن ماشوم پر سختې خوارځواکۍ اخته دی مور یې وایي د خپل میړه د وزګارتیا له امله خپلو ماشومانو ته پوره خواړه نشي برابرولی
دا ماشوم مې دا 2 کاله کېږي چې دا رقم تازه کوي. یو ورځ کوي 2 ورځې بدتر، یو ورځ کوي 2 ورځې بدتر. وسه نه لرم چې زه ورته هغه وکړم، تداوي وکړم صحیح. بلخوا په دې وروستیو کې په اندرا ګاندي روغتون کې پر خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمېر زیات شوی دی. 1 کلن سهرا بل هغه ماشوم دی چې له 6 میاشتو راهیسې د اضافه وزن په خوارځواکۍ اخته شوی دی. چشم از زمستان شد که این پیدا کرد پندیدگی. مامانم نمیفهمید، پیش دکترهای شخصی میبردیم که واسه ما نرسید با برز داد اینجا ببره. همینجا اومدیم دیگه، 1 ماه شده که اومدیم اینجا. اخوا د عامه روغتیا وزارت له 15 کلونو په کم عمره ماشومانو کې د خوارځواکۍ د زیاتېدو خبره کوي. د دغه بنسټ د شمیرو له مخې په وروستیو 2 میاشتو کې نږدې 200,000 ماشومان په سختې او منځنۍ خوارځواکۍ اخته شوي دي، چې له دې منځه تر 310 زیات ماشومان مړه شوي دي. صرف یہی اخبار نہیں اور اس میں بہت سے اور بھی افسوس اخبار ہیں افغانستان میں سے، کہ وہاں پر جو انسانی حقوق کی پامالی ہے طالبان کی وساطت سے. حالانکہ طالبان ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ بھائی انہوں نے لوگوں کو حقوق دیا اور وہ لوگوں کو واپس افغانستان بلانے میں بہت ہی مصروف ہیں، مگر دوسری طرف حقوق نسواں میں وہ بہت ہی پیچھے ہیں. اور احصائیے کے مطابق کل جو رپورٹ آئی ہے اس میں فن لینڈ جو ہے وہ دنیا کا خوشحال ترین ملک ہے، جبکہ افغانستان وہ دنیا کا سب سے غمگین ترین ناخوشحال ملک ہے. یوکرین کے لوگ نہیں، افغانستان کے لوگ سب سے غمگین لوگ ہیں، سب سے غمگین لوگ ہیں. یہ ہے حالت ہماری. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے افغانستان کے لوگوں کے لیے کہ خداوند ان پر رحم کرے. خداوند طالبان جو حکومت ہے، جو ارباب قدرت ہیں، ان کے دلوں کو رحیم بنائے. ہمیں دعا کرنی چاہیے. یہ سخت الفاظ ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند نے طالبان سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. تا اگر طالبان خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں تو وہ ہلاک نہ ہوں بلکہ ابدی زندگی پائیں، کیونکہ طالبان کے جو لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں. وہ سارے کے سارے خدا کے قہر کے تلے ہیں، وہ سارے کے سارے نجات یافتہ نہیں ہیں. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ خداوند رحم کرے لوگوں پر، رحم کرے انسانوں پر. ایک ٹیلی فون کال لیتے ہیں. ہیلو ہیلو، سردار یان صاحب، آپ نے ٹیلی فون کیا ہے، فرمائیں. ہیلو، گڈ ایوننگ. گڈ ایوننگ سر، گڈ ایوننگ. ہاں میں سن رہا ہوں. ہیلو، سلام. سلام بھائی، سلام، فرمائیں. ہاں جی، بھائی نے نا بات کر رہے. ہاں بالکل بالکل، میں سن رہا ہوں اور لوگ سن رہے ہیں. آپ بات کریں. ہاں جی، میں ہیلو. بچے اور بچیاں بڑی گمراہی کی راستے میں چل رہے ہیں، تو ان کے لیے پلیز دعا کریں. اور پھر ہاں جی، آپ اپنا ٹیلی ویژن جو ہے اس کی آواز کو کم کریں، اس سے پیغام نہ لیں، مجھ سے مستقیماً پیغام لیں. تو روس اور یوکرین کے درمیان جو جنگ ہے اس کے لیے بھی دعا کریں. بڑی پریشانی ہو رہی ہے کہ لوگ بے جا مر رہے ہیں. بالکل بالکل، ان کے لیے ہم دعا کریں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جو پہلے آپ نے کہا کن بچوں کے لیے آپ نے کہا کہ دعا کریں، وہ تھوڑا سا جو ہمارا کانٹیکٹ جو ہے وہ منقطع ہوا تھا، تو آپ پھر سے اگر دہرائیں تو اچھا ہوگا. نوجوان بچے اور بچیاں گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں، یعنی کہ کنورژن بڑی ہو رہی ہے ہمارے ادھر پاکستان میں. اچھا، تو وہ تو ان کو جو ہے وہ ورغلا رہے ہیں اور لوگ جو ہیں ان کو گمراہ کر رہے ہیں، یہی آپ کا مطلب ہے؟ ہاں، میرا یہی مطلب ہے. تو اسی پلیز ضرور دعا کریں گے، مگر اس کے لیے آپ کے وسیلے سے اور اس پروگرام کے وسیلے سے دوسرے مسیحی بہن بھائیوں کے لیے میرا ایک بہت ہی عاجزانہ
ख्वाहिश है, एक आजिज़ाना ख्वाहिश है कि बच्चों के लिए हर रोज़ किताब मुक़द्दस पढ़ें। किताब मुक़द्दस मजहबी या दीनी तौर पर नहीं, जैसे कि खुदावन ने हुक्म फरमाया, ताकि हम इस कलाम को पढ़ कर अपना दिफा कर सकें, क्योंकि अगर हम इस कलाम को नहीं पढ़ेंगे तो कोई भी हमें अपनी तरफ खींच सकता है। तो ज़रूर इनके लिए हम दुआ करेंगे भाई, और यूक्रेन के लिए भी दुआ करेंगे। और अगर आपने कुछ कहना है तो कहें, उसके बाद मैं ज़रूर दुआ करूँगा। मेरी तो यही बस दरख्वास्त है, मैं यही कहना चाहता हूँ। और मैंने बहुत शुक्रिया भाई, फैमिली के लिए भी दुआ कर लेना। ज़रूर दुआ करेंगे। खुदावन आपके साथ हो, खुदावन आपको बरकत दे। चलें दुआ करें। भाई ने फ़ोन किया है और उनका दिल भरा हुआ है उन नौजवानों के लिए जो गुमराही की तरफ जा रहे हैं। राह सिर्फ़ एक ही है और वह है खुदावन यीशु मसीह। अगर हम इस किताब मुक़द्दस को नहीं पढ़ते और हम चर्च भी जाते हैं वग़ैरह वग़ैरह, मगर अगर हम इस किताब मुक़द्दस को नहीं पढ़ते तो हम गुमराही की तरफ आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि हम निजात याफ्ता नहीं हैं। भाई साहब, आपने टेलीफ़ोन किया है, फरमाएं। हेलो। खुदावन की फजल बाबरकत नाम में सुनने वाले हाजरीन को और जिंदगी टीवी की पूरी मेंबर को खुदावन इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, और सुनने वाले हाजरीन को खुदावन इनको अपने पाक लहू में छुपाए। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। खुदावन आपको बरकत दे और खुदावन आपको बरकत। हेलो हेलो। हाँ जी, सलाम पास्टर साहब। सलाम सलाम भाई, आप कैसे हैं? फरमाएं, प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है, ज़रूर फरमाएं आप। जी मैं फरमाने का अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर क्या कि दुनिया के ऊपर नौजवान बेटे बेटियों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ आपकी वसादत के लोग अपने बच्चों को मिसाल की किताब पढ़ाया करें। अमसाल की किताब, बिल्कुल बिल्कुल। मिसाल की किताब पढ़ाया करें। हमारे बेटे बेटियों को बहुत इसकी ज़रूरत है। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आपको, आपकी टीम को बहुत बहुत सलाम, आपकी दलेरी को सलाम, आप भाई शहजादा सैन इंद्रियास, आपको बहुत बहुत सलाम। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया आपकी तशवीक़ का। खुदावंद आपको बरकत दे और बहुत शुक्रिया टेलीफ़ोन करने का। और मैं दुआ करता हूँ कि खुदावन हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ताकि हम किताब मुक़द्दस को हर रोज़ पढ़ें। तो टेलीफ़ोन कॉल और भी आ रहे हैं, मगर मैं वक्त नहीं है कि मैं ज़्यादा टेलीफ़ोन कॉल लूँ। प्रोग्राम के बाद आप ज़रूर मुझे फ़ोन करें। बस यही 3 कॉलें मैं ले सका। और मैं दुआ करना चाहता हूँ, पहले भाई ने कहा कि यूक्रेन के लिए और नौजवानों के लिए दुआ करें कि वो गुमराही से बचें। और जैसा कि मैंने कहा कि राह सिर्फ़ एक ही है। खुदावन ने कहा कि राह मैं ही हूँ। I am the way, the truth and the life. मैं ही राह, मैं ही सच्चाई और मैं ही जिंदगी हूँ, कोई और रास्ता नहीं है। और अगर हम मसीह में नहीं हैं तो हम भटके हुए हैं, गुमराही में हैं। चाहे वो कोई भी मजहब हो जिसे हम अपनाएं, हम गुमराही में हैं। इसी वजह से नौजवानों से बिलखुसूस मेरी ये ख्वाहिश है कि आप किताब मुक़द्दस को हर रोज़ पढ़ें। और जैसा कि भाई ने कहा कि अमसाल की किताब को आप पढ़ें, बल्कि मैं कहता हूँ सारी किताब मुक़द्दस को पढ़ें, मगर अमसाल जो हैं उसमें मिसालें दी गई हैं खुदावन की तरफ से कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी को खुदावन के लिए आरास्ता कर सकते हैं, ज़िंदगी के लिए आरास्ता कर सकते हैं। इसी वजह से लाजिम है कि हम किताब मुक़द्दस को हर रोज़ पढ़ें, हर रोज़ हम इसे पढ़ें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही लाजमी है, ये बहुत ही हमारे लिए लाजमी है। यहाँ पर अमसाल 14 और उसके 34 आयत में मैं ये पढ़ना चाहता हूँ। सदाकत जो है, रास्तबाजी जो है, वो कौम को सरफराजी बख्शती है, पर गुनाह से उम्मतों की रुसवाई है, उम्मतों की रुसवाई है। और अगर हम बहैसियत मसीही किताब मुक़द्दस को नहीं पढ़ते तो हम गुनाह करते हैं खुदा के खिलाफ।
गुनाह क्यों कि किताब मुक़द्दस में ये लिखा हुआ है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए नूर है। और अगर हम इस नूर को नज़रअंदाज करते हैं, इसे नहीं पढ़ते, तो हम गुनाह में चलते जाते हैं। इसी वजह से लाजमी है कि हम किताब मुक़द्दस को पढ़ें, लाजमी है हमारे लिए कि हम किताब मुक़द्दस को पढ़ें। यहाँ पर कमेंट्स भी हैं बहुत से फेसबुक पर। मुतासिफाना मेरे लिए वक्त नहीं है, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता चला जा रहा है, मगर मैं आखिर में दुआ करना चाहता हूँ क्योंकि भाई ने ख्वाहिश की कि मैं दुआ करूँ। ऐ खुदावन, मैं दुआ करता हूँ नौजवानों के लिए, उन मसीही नौजवानों के लिए बिलखुसूस, कि वो किताब मुक़द्दस को पढ़ें। ऐ खुदावन, तू उनको गुमराही से बचा। ऐ खुदावन, मैं उनके माँ बाप के लिए, उनके घर वालों के लिए दुआ करता हूँ कि वो हर रोज़ किताब मुक़द्दस को पढ़ें। ऐ खुदावन, दुआएं करें और बच्चों को समझाएं कि खुदावन यीशु मसीह ही वो राह है, कोई और नहीं। ऐ खुदावन, तू नौजवानों को तारीकी से बचा। ऐ खुदावन, मैं दुआ करता हूँ अफ़गानिस्तान के लिए और यूक्रेन के लिए, जहाँ पर लोग मरे जा रहे हैं और वहाँ पर मुश्किलात हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं। वहाँ पर ऐ खुदावन मुश्किलात हैं, मसाइब हैं। ऐ खुदावन, तू उन पर रहम कर, तू उनको बचा। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन। अज़ीज़ दोस्तों, मेरा प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म हो रहा है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, खुदा के कलाम में से फिर पढ़ेंगे, खुदावन के हुजूर आएंगे। मैं आपके लिए तौसिया करता हूँ, मेरी आपके लिए तशवीक़ है कि इस चैनल के हर प्रोग्राम को देखें और खुदा का कलाम समझें, क्योंकि आपके लिए लाजमी है। खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन यीशु मसीह के नाम में, आमीन।